آپ سبھی کا خیر و مقدم ہے ہمارے چینل سیکھنا سکھانا میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے 30 سوالوں کے جوابات کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میں اور اس میں اضافت کے ساتھ اور سوالات اپلوڈ کروں گا، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، میر امن کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1732 عیسوی میں۔ دوسرا سوال، بکٹ کہانی کس صدی کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 17ویں صدی کی تصنیف ہے، 17ویں صدی۔ تیسرا سوال ہے، چرخ جب سے ابلغ ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ چوتھا سوال، میر محمد تقی خیال کی تصنیف بوستان خیال کتنے جلدوں میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 15۔ پانچواں سوال، تضحیک روزگار کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ۔ چھٹا سوال، افسانہ بدنصیب ماں میں پنڈت اجودھیا ناتھ کے کتنے لڑکے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 4۔ ساتواں سوال، اکبر الہ آبادی اور اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے 1917 عیسوی اور 1921 عیسوی۔ 1917 یہ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کی تاریخ ہے، اور 1921 یہ اکبر الہ آبادی کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ آٹھواں سوال، کسی شاعر کے مصرع یا شعر پر مصرع لگانا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تضمین۔ نواں سوال، ذیل میں سے کون سا نقاد تاثراتی تنقید میں شامل نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ 10واں سوال، شعری وزن شعر کے موضوع یا ناموضوع کو جاننے کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تختی۔ 11واں سوال، ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا؟ اس کا صحیح جواب ہے مہدی افادی۔ 12واں سوال، قلعہ لاہور کا ایک ایمان ڈرامہ انارکلی کے کون سے باب کا کون سا منظر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دوسرے باب کا تیسرا، یعنی کہ دوسرے کا تیسرا منظر، دوسرے باب کا تیسرا منظر۔ 13واں سوال، آچاریہ بھرت کے رس سوتر کی تشریح کرنے والے دوسرے آچاریہ کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آچاریہ شنکو۔ 14واں سوال، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ملک راج آنند۔ 15واں سوال، کس مغربی شاعر نے شاعری کو مہذب اخلاق قرار دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے افلاطون۔
16واں سوال، اسرار البلاغت کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عبد القاہر جرجانی۔ 17واں سوال، ان میں سے گیان چند اور گوپی چند کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آج کی کہانیاں اور پرکھ اور پہچان۔ آج کی کہانیاں گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے اور پرکھ اور پہچان گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ 18واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مشترکہ تہذیب۔ 19واں سوال، کس نے مثنوی قدمرao پدمرao کو ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ شائع کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے جمیل جالبی۔ 20واں سوال، شعر میں کسی شخص کا ذکر اس صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ خوبی ہو یا برائی، کس صنعت میں آتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تنسیق الصفات۔ 21واں سوال، بازیابی اور بازگشت کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شفیق فاطمہ شیرہ۔ 22واں سوال، فرہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جمیل جالبی۔ 23واں سوال، راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب کس کے نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ 24واں سوال، دریغ آمدم زاہ مبوبوستا تہی دست رفتن سوئے دوستاں، اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق و شوق۔ 25واں سوال، نیچے دیے گئے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں صحیح زمرہ ہے دوسرا، پنکچر، ساس اور بیمار۔ یہ عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعہ چونٹے کے افسانے ہیں، پنکچر، ساس اور بیمار۔ 26واں سوال، نیچے دیے گئے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں صحیح زمرہ ہے پہلا، فہمیدہ، نعیمہ اور سلیم۔ یہ کردار ہیں ناول توبۃ النصوح کے۔ 27واں سوال، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یہ شعر کس بحر میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رمل مسمن محذوف۔ 28واں سوال، نیچے دیے گئے مصنف کے ناموں کو ان کی تخلیق سے جوڑیں۔ تو اس میں ہمیں مصنف کے ناموں کو ان کی تصنیف سے جوڑنا ہے۔ عبد الحق کی تصنیف ہے اس میں اردو کا المیہ۔ شبیہ الحسن کی تصنیف ہے اس میں اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار۔ گوپی چند نارنگ کی اس میں ان کی تخلیق ہے اقبال کا فن، اور گیان چند جین کی تصنیف ہے ادبی اصناف۔ 29واں سوال،
ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 30واں سوال، نیچے دیے گئے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے تیسرا، فرزِ لطیفہ جلوہ دربار دہلی مدرسہ علی گڑھ۔ یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، فرزِ لطیفہ جلوہ دربار دہلی مدرسہ علی گڑھ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ سوالات کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی ویڈیو آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔